جو ٹیمپرری ویریبلس ہوتے ہیں وہ بہت بار یعنی کہ یہ اپنی ایک ٹیمپرری ویریبلس کی ہوتی ہے، لیکن بہت بار جہاں پر اس کے بیچ میں کوئی ایکسپریشن ہو، کوئی فارمولا اس میں ہو، تو بہت بار وہ ایک ری یوزیبل کائنڈ آف انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس ری یوزیبل کائنڈ آف انفارمیشن کو اگر آپ ایک الگ سے ایک میتھڈ میں انکیپسولیٹ کر دیں تو آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس کو ری یوز کرنا۔ ادروائز آپ کو وہ کام وہاں پر دوسری جگہ جا کے جہاں پر آپ کو اس کو ری یوز کرنے کی ہے تو آپ کو وہ دوبارہ آپ کو وہ چیز ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ سو ریموونگ ٹیمپ ویریبل از اے گڈ تھنگ بیکاز they often cause the need for parameters where none are required۔ تو یہ ایک اچھی ہے اینڈ اور وہ لانگ میتھڈس میں یہ بعض اوقات یہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو ان دس پرٹیکولر کیس ہماری جو اسٹیٹمنٹ کا جو ہے اس میں دو ٹیمپ ویریبلس ہیں، ایک تو ٹوٹل اماؤنٹ کا ٹیمپ ویریبل ہے اور دوسرا فریکوینٹ رینٹر پوائنٹس کا ٹیمپ ویریبل ہے۔ یہ دو ٹیمپریری ویریبل ہے جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، ہم آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک نئی HTML اسٹیٹمنٹ ہم نے بنانی ہے۔ اگر ہم HTML اسٹیٹمنٹ جب جو بھی ہم اس کا کوڈ لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، وہاں پر بھی یہ دونوں ٹیمپریری ویریبلز جو ٹوٹل اماؤنٹ اینڈ فریکوینٹ رینٹر پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو میتھڈز میں کنورٹ کر دیں تو پھر یہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایز ٹیمپریری ویریبلز یوز کریں، آپ اس کو میتھڈ بنا دیں، اور میتھڈ کیونکہ ایک بار بن گیا تو پھر آپ اسے جتنی بار مرضی آپ اسے استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ اس میں یہ جو اسٹیٹمنٹ کا جو میتھڈ ہے اس میں بھی یہ دو میتھڈز کال ہو جائیں گے، اور وہی میتھڈ آپ کی HTML اسٹیٹمنٹ میں بھی کال ہو جائیں گے، تو اٹ ول ہیلپ۔ تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ریپلیس دیز ٹو ٹیمپرری ویریبلز وتھ کوئری۔ کوئری کا مطلب کیا ہے کہ کوئری کا اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ایک میتھڈ بنا دیا۔ دے آر لٹل مور ڈیفیکلٹ بیکاز دے ور کیلکولیٹڈ ود ان اے لوپ، but we have to move the loop and move the loop to the query method۔ اب وہ لوپ جو ہے وہ اس میتھڈ میں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ تھوڑی سی ایک انوالوڈ چیز آ جائے گی۔ اینڈ ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ کو گیٹ ٹوٹل چارج کے میتھڈ سے ریپلیس کر دیا، اور فریکوینٹ رینٹر پوائنٹس کو ہم نے گیٹ ٹوٹل فریکوینٹ پوائنٹس کے نام سے ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا، اینڈ ٹیسٹ فار ایچ میتھڈ۔ سو اس کو جب ہم ٹیسٹ کرنے کے بعد جب کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو بڑا آسانی سے جہاں جہاں وہ چیز یوز ہو رہی تھی ہم نے ان میتھڈس کو ہم نے کال کر لیا، اور پھر یہ ہمارے یہ دو نئے میتھڈس ہمارے کسٹمر کی کلاس میں ایڈ ہو گئے جو کہ پہلے نہیں تھے۔ جب ہم اس کا نیو کلاس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں، مووی کے پاس اپنے میتھڈز ہیں، رینٹل کے پاس اپنے میتھڈز ہیں، کسٹمر کے پاس اپنے میتھڈز ہیں، اور اس طریقے سے یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ایک میننگ فل یہ چیز بننی شروع ہو جاتی ہے۔ ریممبر اب ان ساری کلاسز کے پاس تھوڑی انٹیلیجنس بھی آ گئی۔ پہلے صرف کسٹمر کے پاس انٹیلیجنس تھی، مووی اور رینٹل کے پاس انٹیلیجنس نہیں تھی، اب ہم نے انٹیلیجنس کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا۔